بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیب الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں، اور نہ کافر کی کوئی سفارش نفع دے گی اور نہ ان کی مدد ہوگی۔ اب دیکھیں، بنی اسرائیل کی سے جب اللہ تعالیٰ نے خطاب شروع کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائی تھیں، اور اس کے بعد قیامت اور اس کی ہولناکیوں سے ڈراتے بھی رہے اللہ تعالیٰ۔ اب مسلسل 84 آیات میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان کی نافرمانیوں کا بھی ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ اب جب اینڈ ہو رہا ہے تو اس میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں یاد کرائیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو اپنی وہ نعمتیں جو تم پر کی ہیں اور تم سارے زمانے کو تم پر فضیلت دی، اور پھر دوبارہ سے کیا کیا کہ اور ڈرو اس دن سے، آخرت کے دن سے ڈرو جس میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جس طرح یہودی جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے باپ دادا جو ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، وہ شفاعت کر کے ہمیں چھڑوا لیں گے، تو اس آیت میں انہیں مایوس کیا جاتا ہے کہ شفاعت کے لیے جو ہیں وہ کافر نہیں ہیں، کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں کام آئے گا، ایون کہ نہ ماں کو اپنی اولاد کا پتہ ہوگا، نہ اولاد کو ماں کا پتہ ہوگا، بہن بھائیوں کا کسی کو نہیں پتہ ہوگا، میاں بیوی کو ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک ہے کہ ہم بھی اپنے اعمال کی فکر کریں کہ ہمارے اس دن کسی نے کام نہیں آنا، کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی ہمارا مدد نہیں کرے گا۔ تو اپنے اعمال کو اس قابل بنائیں کہ ہمیں کسی کی مدد کی، کسی کی سفارش کی ضرورت نہ پڑے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، سفارش وہ ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن ہمیں اور کوئی سفارش کسی کی سفارش ہمارے کام نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ پھر ہے 124۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں۔ فرمایا میں تم لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی اور میری اولاد سے، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اچھا، اب یہ آیت جو ہے وہ بہت سمجھنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھنے میں تو یہ بڑی سمپل سی لگ رہی ہے کہ کچھ باتوں سے آزمایا۔ اب ہم نے اس میں پڑھنا ہے کہ کون سی باتیں تھیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا تھا۔ اب بعض جو مفسرین ہیں انہوں نے ان باتوں سے مراد ان کی جو قوم تھی، ان کا جو بادشاہ تھا، ان کو توحید کی دعوت، بت پرستی، ستارہ پرستی کی تردید، یہ چیزیں کہتے ہیں بعض۔ اور پھر آگ میں جب ان کو پھینکا گیا اس پہ انہوں نے صبر کیا، پھر ہجرت کے لیے کہا گیا ان کو، پھر اپنے بیوی بچوں کو بالکل سنسان وادی میں چھوڑ دینا، پھر اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کی آمادگی انہوں نے جو شو کی تھی اس کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض جو ہے مفسرین یہ سب چیزیں لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا تھا، ہجرت پہ کی تھی، آگ میں ڈالنے جانے پہ بھی انہوں نے صبر کیا تھا، اور بت پرستی کی تردید کی تھی، شرک کی تردید کی تھی، اور ظالم اس ٹائم کے جو بادشاہ تھے ان کے آگے ڈٹ کے مقابلہ کرتے۔ بعض جو ہے وہ اس چیز کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور جو ملتی ہے ہمیں قول ملتا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو طہارت کے ساتھ آزمایا، جن میں 5 چیزیں سر سے متعلق ہیں اور 5 چیزیں باقی جسم سے متعلق۔ سر سے متعلق جو چیزیں ہیں ان میں مونچھیں کاٹنا، کلی کرنا، وضو کے دوران میں ناک پہ پانی چڑھانا، مسواک کرنا اور درمیان سے مانگ نکالنا ہے۔ جو چیزیں باقی جسم سے متعلق ہیں ان میں ناخن کاٹنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ختنہ، بغلوں کے بال صاف کرنا اور استنجا کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں جو تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واجب تھیں، ٹھیک ہے۔ یہ 10 چیزیں بنتی ہیں، یہ سب جو تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واجب تھیں۔ اب سیدنا ابن عباس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ 10 چیزیں جو تھیں وہ یہ تھیں جن سے ان کو آزمایا گیا تھا کہ وہ اس میں پورا اترتے ہیں کہ نہیں۔ اب حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ دیکھیں، یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی کہ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جانا، پھر آگ میں انہوں نے کود پڑنا کسی خوف کے بغیر، اور پھر یہ طہارت کے بارے میں جو آئیں گی یہ ساری چیزیں جو یہ سب آزمائشیں تھیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے انہیں جو بھی حکم دیا نا انہوں نے ان کو پورا کر کے دکھایا،
اب بڑھاپا تھا جب ان کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو انہوں نے کوئی کویسچن نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، انہوں نے اپنے خدا اللہ کے آگے سر جھکایا اور کہا کہ میں آپ کا حکم جو ہے وہ سر آنکھوں پہ رکھتا ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی کہے کہ آپ اپنے بچوں کو ذبح کریں، مطلب امیجن بھی ہم نہیں کر سکتے۔ تو وہ اللہ کے ایسے ولی تھے، اللہ کے ایسے نبی تھے، وہ ولی نہیں نبی تھے کہ انہوں نے کسی بھی اس کے بغیر کوئی کویسچننگ کیے بغیر بس جو اللہ نے کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ بس میں تیار ہوں اس چیز کے لیے۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس پہ وہ پورا اترے۔ پھر اپنے بیوی بچے کو اکیلا چھوڑ کے جانا، یہ آگے انشاءاللہ جب کعبہ کی تعمیر کا ہے 3-4 آیات بعد تو اس میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے وہ اپنے بیوی بچے کو اکیلا چھوڑ کے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے پورا کیا۔ پھر 80 سال کی عمر میں ان کو ختنے کا حکم ہوا تو وہ بھی انہوں نے کیا بڑھاپے میں۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور میری اولاد سے؟ تو اللہ نے کہا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے جو ظالم لوگ ہیں، جو کافر ہیں، تو وہ امامت کا منصب کبھی نہیں پا سکتے۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جو کافر ہیں وہ کبھی بھی مسلمانوں کے پیشوا نہیں ہو سکتے، اور مسلمان جو ہیں ان کو ان کا اتباع جائز نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے 125، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر لوگوں کو لیے مرجع اور امان بنایا، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا رکھو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ اب دیکھیں، لوگ بار بار اللہ کے گھر کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، کبھی ان کا دل نہیں بھرتا، اور تو اس سے سراسر امن والا بنا دیا گیا ہے۔ یہاں پہ جو بیت سے مراد کیا آ رہا ہے؟ کعبہ شریف آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کعبہ میں تمام حرم شامل ہے۔ اب امن والا بنانے سے کیا مراد ہے؟ امن سے مراد یہ ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت جو ہے وہ حرام ہے، یہاں تک کہ شکار کو امن ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس میں داخل ہو کر مومن عذاب سے معمون ہو جاتا ہے۔ اب حرم کو حرم کیوں کہا جاتا ہے؟ حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل، ظلم، شکار، حرام جو ہے وہ ممنوع ہے، حرام اور ممنوع ہے یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مجرم بھی داخل ہو جاتا ہے نا حرم کے آتے میں، تو وہاں اسے تعرض نہ کیا جائے، اسے باس پرست نہ کی جائے۔ زمانے جاہلیت میں بھی جب آدمی اپنے دشمن کو دیکھتا تھا اس آتے میں تو وہ کچھ نہیں کہتا تھا، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ آ گئی ہے اس آیت کی، پہلا آپ حصہ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ اس نے امن کا گھر بنایا۔ دیکھیں لوگ بار بار دل کرتے ہیں یہاں جانے کو، اتنی اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگلی آیت کا جو پارٹ ہے، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کا نماز کا مقام بناؤ۔ اچھا، اب مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنا فرمائی، اور اس میں آپ علیہ السلام کے قدم کا نشان مبارک بھی تھا، ٹھیک ہے۔ ایک قول کے مطابق اس نماز جو یہاں پہ آ رہا ہے نا کہ نماز کی جگہ بناؤ، اس نماز سے طواف کی 2 رکعتیں مراد ہیں، یہ نہیں کہ اب ہم نے نمازیں وہاں پڑھنی ہیں، نماز کی 2 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ پوائنٹ میں مائنڈ میں رکھنا ہے کہ طواف کی 2 رکعتیں مراد آتی ہیں۔ عمر بن دینار رحمۃ اللہ پر روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چکروں میں بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، یعنی کہ انہوں نے طواف کر لیے، اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ طواف کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ کون سی آیت؟ یہی والی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کو اپنے اور کعبہ کے درمیان کر لیا، یعنی کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدھر تھے؟ کعبہ مقام ابراہیم جو تھا
جس طرح پہلے انہوں نے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی، رکعت پڑھے نا، اسی طرح اب کیا ہوا، درمیان میں کر لے مقام ابراہیم کو، یعنی کہ اس کے پیچھے ہو گئے اور انہوں نے وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی تھی، مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہاں پہ اس سے کیا مراد ہے کہ جو طواف کے بعد 2 رکعت پڑھے جاتے ہیں وہ مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے آ جاتا ہے کہ اور بناؤ، تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب طہارت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کوڑے کرکٹ کی صفائی ہو، وہاں پہ گندگی نہ ہو، بلکہ بت پرستی اور شرک کی تمام نجاسوں سے بھی صفائی ہے، کیونکہ طواف، رکوع، اعتکاف اور سجدہ جو ہے وہ صرف اللہ کا حق ہے اور اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی کہ انہیں صاف ستھرا رکھا جائے اور خوشبودار بنایا جائے، ابو داؤد میں آتا ہے۔ مطلب بیت اللہ شریف کے بارے میں تو ایک خاص ہے، لیکن جو باقی مسجدیں بھی ہیں ان کو بھی صاف رکھا جائے اور ان میں بھی جو ہے خوشبو کا انتظام کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو پسند فرمایا تھا۔ اب اس آیت کی 3 پارٹس تھے، ٹھیک ہے، کہ پہلے ہم نے امن کا مقام بنایا، یہاں پہ سب جو ہے نا وہ امن میں ہے، قتل و غارت حرام ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا آ گیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، یعنی کہ 2 رکعت جو ہے طواف کے بعد وہ یہاں پہ پڑھے جائیں، اور تیسری پوائنٹ کیا آتا ہے کہ صاف ستھرا رکھو میرے گھر کو۔ پھر آ جاتی ہے آیت نمبر 126، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ وَأُمَّتِي أُوحُوا قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّوهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن والا کر اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں، فرمایا اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ اچھا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو تھی، انہوں نے دعا کیا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ امن والا شہر بنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور مکہ معظمہ کو جو ہے امن والا شہر بنا دیا۔ حرم میں کسی کا بھی خون بہانا، اس کے درختوں کو کاٹنا، شکار کو بھگانا جائز نہیں ہے۔ پھر آگے انہوں نے کہا کہ رزق کی فراوانی ہو۔ اب رزق کی فراوانی اللہ تعالیٰ نے اتنی دی کہ مکہ میں کھیتی باڑی نہ ہونے کے باوجود وہاں سارا سال دنیا بھر کے تازہ پھل، ہر قسم کا غلہ اتنی فراوانی میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبولیت دعا ہر شخص کو آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا تھا، اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت والا قرار دے دیا تھا جس دن اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی وجہ سے قیامت کے دن تک یہ شہر حرمت والا ہے۔ مجھ سے پہلے کسی شخص کے لیے جنگ و قتال حلال نہ تھا، اور میرے لیے بھی صرف دن کے کچھ حصے میں اسے حلال قرار دیا گیا، اور اب اللہ کے حرام قرار دینے کی وجہ سے یہ روزے قیامت تک حرمت والا ہے، لہٰذا اس کے کانٹے کو نہ کاٹا جائے، اس کے شکار کو نہ بھگایا جائے، اس کے لقطہ یعنی گری ہوئی چیز کو صرف وہی شخص اٹھائے جو لقطہ کا اعلان کرائے۔ آپ کو پتہ ہے حرم پاک میں اگر کوئی چیز گری ہوئی ہے تو وہ آپ اٹھا نہیں سکتے، اگر وہی اٹھائے جو اس کے اعلان کرائے کہ یہ چیز فلاں کی گری ہوئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کی گھاس کو بھی نہ کاٹا جائے۔ اچھا، جب یہ کہا گیا، یہ حدیث میں آپ کو سنا رہی ہوں، اس کی گھاس کو بھی نہ کاٹا جائے، تو سیدنا عباس جو تھے انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس خر نامی گھاس کو کاٹنے کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ یہ گھروں میں اور لوہاروں کی بھٹیوں میں استعمال ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس خر نامی گھاس اس سے مستثنیٰ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، انہوں نے دعا کی نا کہ ابراہیم نے کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے جو اللہ اور اس پہ ایمان لائے، اور پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہوا اس تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رزق سب کو دیا جائے گا، مومن کو بھی کافر کو بھی۔ کافر کا رزق جو ہے وہ تھوڑا ہے، اب اس چیز کو سمجھیں۔ اب ہمیں
دنیاوی چیز ہمیں لگتا ہے کہ یار دیکھو کہاں پہنچ گئے یہ نان مسلمس، کہاں پہنچ گئے. اب آپ انڈیا کو ہی دیکھ لیں، چاند پہ پہنچ گیا، کہتے ہیں بھائی بڑی ترقی کر گئے ہیں، کہاں پہنچ گئے. لیکن آپ کو جو میں آگے بات بتانے لگی ہوں اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا کیوں دے رہا ہے. اللہ نے اس مسئلے کے سے کہ سب لوگ کافر نہ ہو جائیں، کافروں کے ہر فرد کو بہت زیادہ معلومات نہیں کیا. اچھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اتنی حقیر چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو دنیا میں بہت کچھ دے سکتا ہے. سورہ زخرف کی آیات میں بھی آتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی امت ہو جائیں گے تو یقیناً ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں چاندی کے بنا دیتے اور سونے کے، اور یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کے سامان کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت تیرے رب کے ہاں متقی لوگوں کے لیے ہے. اب آپ کو اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کافروں کو دے رہا ہے تو کافروں کا قیامت کے دن کسی چیز میں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی حقیر ہے کہ میں آپ کو آگے ایک حدیث بتاؤں گی کہ آپ دیکھیں. سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا. ترمذی کی حدیث ہے. مطلب کہ اتنی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ایک مچھر ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر حضور پاک نے فرمایا کہ اگر ایک مچھر ہے نا اس کے پر کے برابر بھی اہمیت ہوتی نا اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے اس دنیا کی، کوئی معنی نہیں رکھتی اللہ کے نزدیک یہ دنیا. تو تب بھی اللہ تعالیٰ کافروں کو نواز رہا ہے کہ تم لوگ لو. جو پتہ آپ کو جو غریب ہیں، جو جن کے پاس رزق اللہ کی کم ہے، تو ان کا آخرت میں بہت بڑا مقام ہے. تو ہم لوگوں کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو ان پہ تو کیا بات ہے، بھئی وہ اتنی ترقی کر گئے، اتنا پیسہ ہے ان کے پاس، لیکن ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو کیوں نواز رہا ہے؟ کیونکہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو دنیا ہے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بھیڑ کے ایک چھوٹے کان والے مردہ بچے کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کان کو پکڑ کے فرمایا تم میں سے کون اسے 1 درہم میں خریدنا پسند کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہم تو اسے کسی چیز کے عوض بھی لینا پسند نہیں کرتے، ہم اس کا کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں بغیر قیمت ہی کے مل جائے؟ لوگوں نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ زندہ ہوتا تو تب بھی اس میں عیب تھا کہ اس کے کان چھوٹے ہیں، اور اب تو یہ ہے بھی مردہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تمہارے نزدیک یہ جتنا حقیر ہے دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. مطلب اللہ تعالیٰ دنیا کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں، اور ہم لوگوں کو دیکھیں ہم دنیا میں اتنے گم ہو چکے ہیں. یہ نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں، لیکن اپنی آخرت کی بھی فکر کریں، اپنی آخرت کو بھی اس قابل بنائیں کہ آخرت میں بھی ہمارا حصہ ہو. اچھا، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو دوں گا. کیوں کیا ریزنز بتائیں کہ یہ ریزنز ہیں اس وجہ سے دوں گا کہ میرے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر اسے دوزخ کی عذاب کی طرف مجبور کروں گا. آگے آیت میں کیا آ رہا ہے کہ پھر اسے دوزخ کی طرف مجبور کروں گا، وہ بہت بری جگہ ہے. یعنی اللہ انسان کو تھوڑی مدت تک دنیا میں مہلت دینے کے بعد پھر اپنی سخت گرفت میں لے لیتا ہے. سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب اس کو پکڑ لیتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا نہیں ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو آج کے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا؟ پہلے ہم نے پڑھا کہ کوئی ہمارے کام نہیں آئے گی چیز کسی کی مدد، ٹھیک ہے. پھر اب آگے جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شروع ہو رہی ہیں چیزیں. اب انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں جو ہے نا کعبہ کی تعمیر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی تھی، اور کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچے کو کہاں چھوڑا تھا، اور کس طرح وہ وادی آباد ہوئی تھی انشاءاللہ. تو آج کے لیے ہمارا یہیں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن جو ہے وہ ہم آیت نمبر 127 سے سٹارٹ کریں گے. جزاک اللہ خیر کثیرا.